اللہ کی قسم یہ جو عامل جوتیاں، عامل جعلی جوتی سے جی جن نکل رہا ہے، امام احمد ابن حنبل یعنی ان کی جوتی بھیجی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ میری جوتی بھیج دو اور کہہ دینا امام احمد ابن حنبل نے کہا نکل جا، اور اگر نہیں نکلے گا تو میں آ جاؤں گا اور میں تجھے آ کے نکال دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نقل کرتا ہوا ایک بندہ گندا اپنی جوتی، اور اس نے ویڈیو بنوائی ہوئی ہے اور وہ شف شف کر رہا ہے، اس کا نہ حلیہ شریعت کے مطابق نہ انداز شریعت کے مطابق۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ نام نہاد کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو ایک کلیہ بات بتاتا ہوں، کلیتاً یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جنات اور جادو بھگا رہے ہیں، اللہ کی قسم جو بندہ شرک نہیں نہ کرتا، شرک نہیں کرتا، جنات جتنے خوف زدہ اکیلے اس بندے سے ہوتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو۔ آپ صرف موحد ہو، غصے سے کسی سحر زدہ کو، جن زدہ کو دیکھ لیں اور اس کو کہہ دیں اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے نکل جائے گا۔ آپ نے توحید کو کیا سمجھا؟ توحید ایمان کی جڑ ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو شرک میں گوڈے گوڈے غرق ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو ان کے چنگل میں پھنس جائے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جادو کا چکر ہوتا ہے، یہ جنات کا چکر ہوتا ہے، یہ کہانت کا چکر ہوتا ہے۔ عارضی طور پہ فوری انسٹنٹ ریلیف جو کبھی انسان کو ملتی ہے اس طرح کے جعلی عاملوں کے پاس جانے کے لیے، یہ جنات کے ذریعے شعبدہ بازی کر دیتے ہیں۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ نے یہ پڑھا ہو تو بات ہے نا۔ حتیٰ کہ اصل بات یہ ہم اس عمل سے دور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات اور جادو سے بچنے کے لیے عمل بتائے، جو ہمارے اسلاف نے بتائے، ہم نے وہ نہیں کرنے۔ ہمیں بس کوئی بندہ چاہیے جس کو جا کے ٹکا کے 2 سجدے کریں، جس کے ہاتھ چومیں، جس کے سامنے عزت کا جنازہ نکلوائیں، ایمان اور مال کا بیڑا غرق کروائیں، اور عارضی طور پہ جی مجھے گوڈوں میں درد ہو رہی، کچھ ریلیف ملا ہے، اسی وقت مل گیا۔ یہ جادو جنات کے ذریعے عارضی طور پہ کچھ ریلیف کا مل جانا، پھر آپ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس چکر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، جنات اور کہانت کا ایسا چکر ہے، ابھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہر علاقے میں آپ کو پتہ ہے ایک ایسی قریب بستی ہوتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ساتھی کہتے ہیں فلاں ایک بندہ ہے 500 روپیہ لے کے میاں بیوی میں ایک ایسا کالا علم کرتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ کیا قرآن پاک میں یہ آیات موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں، سب باتیں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ سب سے زیادہ کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، جتنا آپ اپنے بچے کے لیے درد دل سے وظیفہ پڑھیں گے، عامل نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی بیماری آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ میں جناتی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، جو جسمانی بیماریاں اس کے لیے آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہوا ہے سورۃ فاتحہ، دیگر ہر بیماری کے حوالے سے۔ ہاں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، پھر بھی آپ نے اس طرح کے جعلی عاملوں کے پاس نہیں جانا۔ کسی توحید پرست، کسی موحد بندے، کسی کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس سے دم کروا لیں۔